نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پچھلا ہمارا درس طہارت کے متعلق تھا جو کہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے، اور آج کا ہمارا درس نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط ستر عورت کے متعلق ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں لباس پہنو، اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں۔ عزیزان محترم، اس پر احادیث کریمہ کچھ سماعت فرما لیتے ہیں۔ ابن عدی نے کامل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت لاتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تہبند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے جائز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بغیر ازار پہنے کرتے اور دوپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کرتا پورا ہو کہ پشت قدم کو ڈھانپ لے چھپا لے تو گویا کہ تب پڑھ سکتی ہے ورنہ نہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک یہ عورت ہے، یعنی چھپانے کی جگہ ہے۔ ستر ہر حالت میں ستر عورت جو ہے ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز، تنہا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، بغیر کسی وجہ کے تنہائی میں بھی ستر کھولنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر جو ہے وہ بالاجماع فرض ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی شخص نے اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا کپڑا بھی موجود ہے کہ ستر کے کام آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگے نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مگر عورت کے لیے خلوت میں جب کہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک اور محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے، اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھڑی میں ہو تمام بدن سوائے 5 اعضاء کے پورے کا پورا بدن چھپانا فرض ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ فرمایا فقہا نے کہ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہبند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی ران چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو ان کی بھی نمازیں نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا کہ جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی وہ حرام ہے۔ اتنا موٹا کپڑا پہنا کہ جس سے
رنگت تو نظر چمکتی نہیں ہے جسم کی، مگر وہ بدن کے ساتھ اتنا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے عضو کی حیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے کپڑے میں نماز تو ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسرے لوگوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اتنا تنگ لباس نہ پہنا جائے تاکہ دوسروں کے دیکھنے کے سبب سے جو ہے وہ گناہگار نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے بھی پہننا منع، اور عورت کے لیے بدرجہ اولا ایسا کپڑا پہننا منع ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو وہ چست یعنی تنگ پیجامہ وغیرہ پہنتی ہیں، تو اس مسئلے سے وہ سبق حاصل کریں کہ مردوں کے لیے جب منع ہے کہ وہ ایسا تنگ لباس نہ پہنے کہ جس سے ان کے بدن کی حیت معلوم ہو، تو پھر عورتوں کے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے بدن کی حیت معلوم ہوتی ہو۔ فرماتے ہیں اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے، یعنی نمازی جو نماز پڑھنے لگا ہے اس کے علم میں وہ کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ کپڑا تو پاک تھا، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح غیر نماز میں نجس کپڑا پہنا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ پاک کپڑا موجود ہو، دوسرا نہیں تو اسی کو پہننا واجب ہے۔ یعنی اگر دوسرا پاک کپڑا وغیرہ موجود نہیں ہے تو اسی ناپاک کپڑے کو وہ پہن لے، اس پر لازم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یہ بھی اس وقت ہے کہ جب نجاست خشک ہو، تاکہ اس سے کپڑے بدن وغیرہ جو ہے وہ ناپاک نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک وہ مسائل جو ستر عورت کے حوالے سے تھے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اب اگلے درس کے اندر جو ہے ہمارا یہ ہوگا کہ مرد، عورت، خنثی اور باندی وغیرہ ان کے لیے ستر عورت کتنی ہے اور کیا ہے، اس کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ مسائل شرعیہ آپ تک پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔